السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے کل اور آج تلاوت کیے گئے، ان آیات میں اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور منافقین کے تعلق سے کل یہ بات ہم نے بتلائی تھی آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ منافقین وہ ہوتے ہیں جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور ان کے اندر کچھ اور چھپا ہوتا ہے، یعنی زبان سے کچھ اور بولتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ بظاہر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، لیکن اندرونی اعتبار سے، یعنی اپنے نیت کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے وہ لوگ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو شک تھا۔ شک کس بات کا تھا کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم لوگ اتنے زمانے سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں نیا دین لے کر کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہی شک ان کے دل کے اندر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 10 میں، جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ امام سدی نے ابو مالک اور ابو صالح کے حوالے سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور مرہ حمدانی کے حوالے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ روایت کیا ہے امام سدی نے کہ فی قلوبہم مرض کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں شک کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، جب ان کے دل میں شک کی بیماری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شک کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا، یعنی جب انہوں نے شک کیا اسلام کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر جب انہوں نے شک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ سامعین کرام، امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر یہ فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ دین اسلام کے تعلق سے ان کے دل کے اندر بیماری تھی۔ اور وہ بیماری کیا تھی؟ اسلام کے بارے میں ان کو شک تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے فزادہم اللہ مرضا، تو جب انہوں نے اسلام کے بارے میں شک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور وہ اپنی بیماری نجاست میں اور بڑھتے چلے گئے۔ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ نے اسی موقع سے قرآن کریم سورۃ توبہ آیت نمبر 124 125 وہیں پر تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن کریم کی کوئی سورت نازل کرتا ہے تو اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ سے ایمان والوں کی ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو ان کی بیماری پہ اور زیادہ بیماری بڑھ جاتی ہے، یعنی ان کی ضلالت، ان کا کفر، ان کا نفاق، ان کا شک اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اپنی شرارت میں وہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس شک کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور یہاں پر یاد رکھیے کہ جو منافقین ہیں ان کی تعداد کتنی تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس زمانے میں کتنے منافقین تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ فلاں 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 منافق ہے، اور دلیل کے طور پر انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم
کتاب الصفات المنافقین 2779 نمبر کی حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع سے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، غزوہ تبوک کے جگہ سے نکل رہے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو 12 لوگوں نے، بلکہ 14 لوگوں نے، لیکن ان میں 12 منافقین تھے، ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ پیارے رسول، جو 12 منافقین تھے انہوں نے یہ پلان کیا آپس میں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جو ہے ختم کرنا ہے، کس طرح سے مارنا ہے، کس طرح سے شہید کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے پلان یہ کیا کہ یہاں سے ایک رستہ گزرتا ہے اور ایک گھاٹی کے اوپر سے گزرتا ہے، وہاں پر جب رات کا اندھیرا رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو اکسا دیں گے، بدکا دیں گے، بھگا دیں گے۔ جب وہ زور سے بھاگے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریں گے اور گر کر کے شہید ہو جائیں گے۔ یہ پلان کیا، تو اس پلان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پلان کے مطابق دوسرے راستے سے سفر کیے اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اسی وقت بتایا کہ یہ سب معاملہ پیش ہوا ہے، اور 12 لوگوں کا نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن کچھ دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، اور انہوں نے دلیل کے طور پر قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 101 تلاوت کی۔ ان لوگوں نے، ان کی دلیل سورۃ التوبہ آیت نمبر 101 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ من الاعراب منافقون ومن اهل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگوں کے ارد گرد جو دیہاتی ہے، ان دیہاتیوں کے اندر بہت سارے منافقین ہیں، اور مدینے کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، جن کو اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں تم نہیں جانتے ہو، لیکن ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں بعض علماء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلا دیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے بارے میں ایگزیکٹ معلوم نہیں تھا متعین طور پر کہ کون کون منافق ہے، کون کون منافق ہے، لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ چند منافقوں کے بارے میں تو بتلا دیا گیا تھا، لیکن پورے منافقوں کے بارے میں نہیں بتلایا گیا، لیکن ان منافقوں کی صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضرور بیان کی گئی ہے، قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بیان کیا گیا کہ منافقین کے اندر یہ صفات ہوں گے، یہ صفات ہوں گے، یہ صفات ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صفات سے ان کو پہچان لیتے تھے، جیسا کہ سورہ محمد آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یعنی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر چاہیں تو ان منافقوں کو آپ کو دکھلا دیں اور ایک ایک کر کے آپ ان کو پہچان لیں، لیکن یاد رکھیے ہم نے آپ کو بتلایا نہیں ہے، البتہ ہم ان کی صفات آپ کو بتلا دیتے ہیں، آپ ان کے بات کرنے کے انداز سے سمجھ جائیں گے کہ یہ منافق ہیں۔ تو منافقین کا متعین طور پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، البتہ بعض منافقوں کے بارے میں بتلایا گیا تھا، اور منافقین کی جو صفت بیان کی گئی تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض منافقین کو پہچان جاتے تھے۔ سامعین کرام، مدینے کے اندر جو منافقین تھے، ان منافقوں میں عبداللہ بن ابی بن سلول یہ سب سے بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اور صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی اذا جاءک المنافقون میں یہ حدیث ہے کہ جس میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی منافقت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ اور ایک اور حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر ہے کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے بارے میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیجئے میں اس منافق کو قتل کر دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہو، مت قتل کرو، اگر تم اس کو قتل کرو گے تو یہ تو لوگوں کو بتلاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم اس کو قتل کر دیں گے تو لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کرنے سے منع کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب عبداللہ بن ابی بن سلول کی وفات ہوئی، جب وہ مرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کی طرح سے اس کے جنازے میں بھی شرکت کی اور اس کے تدفین میں بھی شرکت کی۔ لوگوں نے جب آپ سے پوچھا کہ وہ تو منافق آدمی ہے اور منافقوں کے نماز جنازہ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں مجھ کو اختیار دیا تھا کہ میں چاہے تو اس کے لیے استغفار کروں، چاہے تو اس کے لیے استغفار نہ کروں،
ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ پتہ چلے کہ 70 مرتبہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 مرتبہ اس کی مغفرت کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا۔ لیکن یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، جو مشرکین ہیں یا جن کا نفاق بالکل واضح ہو جائے کہ یہ عقیدے کا منافق ہے، تو ایسے آدمی کے لیے استغفار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اس سے منع کیا ہے، البتہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت تھی۔ تو ایسے ہی منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ پر بھی ایمان لائے، جھوٹ بولتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جھوٹ بولتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ سے بھی ان کو دشمنی، اللہ کے رسول سے بھی دشمنی، مسلمانوں سے بھی دشمنی، اور اسلام سے بھی ان کے دل میں دشمنی ہے۔ اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم منافقین کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو منافقین کی جو صفات ہے ان صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق کی بیماری سے ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔